معزز ناظرین کرام، میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر، بون ناتالے، بون آنو۔ آپ سب کو بڑا دن اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم بڑے دن یا کرسمس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جب کرسمس کا تہوار آتا ہے ہر سال 25 دسمبر کو، تو دنیا میں ہر طرح کی رونق امڑ آتی ہے، ہر طرح کی خوشی ابھر آتی ہے، ہر طرح کی شادمانی ہر طرف ہو جاتی ہے، اور خوشی کا یہ تہوار رونق، برکت، شادمانی، فضل، رحمت اور خدا کی موجودگی کو انسانوں کے درمیان لے آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کرسمس پر زیادہ بات کریں، چند ایک سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں، آئیں ان پر غور کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کا، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا تہوار کون سا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا کرسمس کہاں منایا گیا؟ کن لوگوں نے منایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کن لوگوں کی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سخاوت، فیاضی یا چیریٹی کا کام سب سے زیادہ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی فلاح و بہبود، خدمت، ہمدردی، تعلیم اور تربیت میں سب سے زیادہ کام کرنے والے آگے کون سے لوگ ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایثار، قربانی، برداشت، حوصلہ، امید، ایمان اور محبت میں سب سے آگے کون سے لوگ ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں نجات کا کام کس نے کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امن اور صلح کا کام انسانوں کے درمیان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سوال بہت سارے ہیں اور جواب ایک ہی ہے، اور جس کا تعلق یسوع مسیح سے ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا تہوار کون سا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ کرسمس یا بڑا دن ہے، اور بڑا دن اور کرسمس یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے۔ دنیا میں اسے نہ صرف مسیح مناتے ہیں، بلکہ مسیحوں کے علاوہ بہت ساری غیر اقوام بھی اس تہوار میں شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا تہوار دنیا کا کرسمس ہے، جو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے طول و عرض میں ہر ایک خطے، علاقے، گاؤں، شہر، جزیرے، ملک میں منایا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا کرسمس کہاں منایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم آخر میں لیں گے، لیکن اس سے پہلے دیگر سوالات، جیسے دنیا کی سب سے بڑی آبادی کن لوگوں کی ہے؟ الٹیمیٹلی مسیحی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں، اور چیریٹی کا کام کرنے کے لیے بھی، یا سخاوت اور فیاضی کا کام کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ مسیح آگے لوگ ہیں۔ وہ نہ صرف انفرادی طور پر، پرسن ٹو پرسن یا انڈیویجول ٹو انڈیویجول، فرد سے فرد تک چیریٹی اور سخاوت کرتے ہیں، بلکہ اجتماعی طور پر جماعتوں کو بھی، اور بلکہ کئی ملکوں کو بھی چیریٹی دیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ سخاوت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ اور انسانی فلاح بہبود، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، قانون کا شعبہ ہو، یا کوئی بھی انسانی فلاح کا کام ہو، عدلیہ کا کام ہو، حق اور انصاف کا کام ہو، ان سب میں مسیحی دنیا میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان، امید، حوصلہ، برداشت میں بھی سب سے زیادہ جو کام کرنے والے ہیں وہ دنیا میں کرسچنز یا مسیحی ہیں۔ اور اسی طرح سے انسانی تاریخ میں نجات کا کام کرنے والا بھی یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جنہوں نے انسانوں کو نجات کی راہ دکھائی۔ اب یہ نجات کئی طرح کی ہے۔ سب سے پہلی بات،
جہالت اور تاریکی سے لوگوں کو نکال کر تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں مسیحوں نے دنیا میں کے ہر خطے میں کام کیا ہے۔ دنیا کو غلامی سے نکالنے کے لیے، بربریت اور ظلم سے نکالنے کے لیے مسیحوں نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ امن اور صلح کا شہزادہ یسوع مسیح، کیونکہ ان کا بانی ہے، یسوع مسیح جس کا وہ تہوار مناتے ہیں، وہ چرنی میں پیدا ہوا ہے، اور ہم اسی کا تہوار مناتے ہوئے ایک دوسرے کو میری کرسمس کہتے ہیں، یا ہیپی کرسمس کہتے ہیں، یا بڑا دن مبارک کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا کرسمس کب منایا گیا، کہاں منایا گیا، کن لوگوں نے منایا؟ آئیے اس سوال پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کرسمس دنیا میں شہر بیت لحم میں منایا گیا، اسرائیل کی سرزمین میں۔ منانے والے مقدسہ مریم حضرت یوسف تھے، ان کے ساتھ چرواہے یا گڈریے تھے، اور پھر اس تہوار کو منانے کے لیے یا کرسمس کو منانے کے لیے مشرق کے کئی بادشاہ مجوسی اپنے تحفے تحائف لے کر یسوع کے چرنوں میں آئے۔ نہ صرف انسانوں کی بات ہے، بلکہ کائنات کو بھی دیکھیں تو آسمان پر بھی فرشتوں نے حمدیہ گیت گا کر کرسمس منایا، اور آسمان کے اوپر ستارے نے مجوسیوں کی رہنمائی کر کے کرسمس منایا اور کرسمس منانے کی ہدایت کی۔ اب کئی دفعہ لوگ یہ سوال اٹھاتے اور کرتے بھی ہیں کہ جب پہلی دفعہ کرسمس منایا گیا تو ایک بڑا گیپ نظر آتا ہے کلیسیا کے اندر، کہ 4 صدی میں جب مقدس ڈایونیسیس نے کرسمس منانے کی تاریخ مقرر کی تو شاید اسی وقت سے منایا جانے لگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ایک دفعہ کرسمس منایا گیا تو وہ ہمیشہ جاری رہا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کام جو انسان شروع کرتا ہے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کام خدا شروع کرتا ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کرسمس منانے کا سب سے پہلے پیغام خود خدا نے دیا۔ مقدسہ مریم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ملا، حضرت یوسف کو خواب میں فرشتے کے ذریعے سے ملا، چرواہوں کو فرشتوں نے پیغام دیا آسمان پر جب وہ نور کی صورت میں ان پر ظاہر ہوئے، اور مجوسیوں کو ستارے نے یہ پیغام دیا۔ پس جب یہ پیغام کرسمس منانے کا انہیں ملا اور انہوں نے کرسمس منایا تو اس وقت سے لے کر کرسمس ہمیشہ منایا جاتا رہا ہے۔ ہاں، انسانی تاریخ نے اس کو رقم تراز کیا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ انسانی تاریخ نے اس کو لکھا ہے یا نہیں لکھا، یہ ایک دوسری تاریخ ہے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اگر ہم اس پر بھی غور کریں تو سب سے پہلی بات کہ پہلی صدی کے اندر ہی اناجیل لکھی گئی۔ مقدس مرکز کی انجیل پہلے 50 سالوں کے درمیان ہی لکھی گئی۔ اس کے بعد مقدس متی کی انجیل سن 70 تک لکھی گئی تھی، اور اسی طرح سے لوکا اور یوحنا کی انجیل جو وہ 90 تک لکھی گئی۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ کرسمس کا بیان تو ان اناجیل میں ہے، اور جب اناجیل میں ہے تو تاریخی طور پر بھی اسی وقت سے ہی انجیلوں کو پڑھنا شروع کیا گیا، ان کی پیروی کرنا شروع کی گئی، اور ان پر ایمان رکھنا شروع کیا گیا، اور رسولوں نے اپنے پرچار میں ان چیزوں کو بیان کیا، تو کرسمس اسی وقت سے منایا جاتا رہا ہے۔ اس لیے تاریخی صداقت یہ ہے کہ یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا، تو جب ایک دفعہ پیدا ہوا اس کی خوشی اور شادمانی ہوئی تو وہ ہمیشہ جاری رہی اور آج تک ہے۔ اب ان تمام سوالوں کے بعد جب ہم ایک اور چیز غور کرتے ہیں تو وہ ہے کرسمس سے متعلقہ وہ واقعات جن کا تذکرہ اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ اناجیل مبارکہ یا اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعات یا نیٹیوٹی کے جو ریفرنسز ہیں وہ مقدس متی کی انجیل پہلے باب کی 16 سے شروع ہوتے ہیں، کہ جب
حضرت یوسف کا ذکر ہے تو اس کے باپ کا یعقوب تھا، پھر یہ ذکر ہے کہ وہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہم 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پیدا ہونے کے بارے میں جو حضرت یوسف کی کیفیت ہے اور مقدسہ مریم کا ذکر کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان واقعات میں چند ایک بڑے اہم جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ضروری اور اہم پوائنٹس ہیں یا نکات ہیں یا وہ الہیاتی پہلو ہیں جن پر ہم بار بار غور کر سکتے ہیں، جیسے متی کی انجیل میں یہ بیان کیا گیا ہے اور حضرت یوسف سے یہ کہا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا، رہائی دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف کرسمس ہم دیکھتے ہیں خوشی، شادمانی، شیئرنگ اور گفٹس ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو کرسمس ہے گناہوں سے نجات پانا، اور وہ انسان شاید ایک دوسرے کی مدد سے بہت ساری چیزوں سے جسمانی طور پر، انسانی طور پر چھٹکارا تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن گناہوں سے آزادی اور رہائی صرف یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کرسمس سب سے پہلی بات یہ ہے رہائی ہے، کس سے؟ گناہوں سے، اور وہ کون دے سکتا ہے؟ یسوع مسیح۔ اس لیے یسوع کا پیدا ہونا چرنی میں رہائی، نجات، آزادی، خوشی، شادمانی اور شیئرنگ ہے کہ خدا نے خود اپنے آپ کو شیئر کیا انسانوں کے ساتھ، جیسے لکھا ہے مقدس یوحنا کی انجیل میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ خدا کی محبت کی شیئرنگ تھی جو اس نے انسانوں کے ساتھ کی کہ اپنے بیٹے کو ہمیں دے دیا۔ اب ہم اگلا جو حوالے پیدائش کے وہ لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، اور یہ پہلے باب کی 26 آیت سے شروع ہو کر دوسرے باب کی 40 آیت تک محیط ہیں۔ پہلے باب کی 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کو پیغام دیتا ہے اور سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہے، سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اور پھر جب مریم السلام سے گھبرا جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں ایک مرد سے ناواقف ہوں، تو فرشتے نے کہا کہ حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کی پیدائش صرف انسانی پیدائش نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے بیٹے کی پیدائش ہے۔ تو جب خدا کے بیٹے کی پیدائش ہے تو اتنی بڑی خوشی کائنات کو یسوع کے علاوہ کون دے سکتا ہے، جو خود کائنات کا موجد ہے، جو خود جس کے نام سے یا جس کے وسیلے سے کائنات پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے کرسمس جب اتنا بڑا تہوار ہے تو اس تہوار کو منانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر چرواہے جو ہیں ان کو پیغام ملا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور فرشتوں نے ایک گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ کرسمس امن کا، شانتی کا، صلح کا تہوار ہے۔ اس لیے جب ہم اسے مناتے ہیں تو سب سے زیادہ، جیسے میں نے ایک سوال کیا تھا، چیریٹی کون سے لوگ کرتے ہیں، سخاوت کون سے لوگ کرتے ہیں، تو کرسمس کو منانے کے لیے سب سے زیادہ چیریٹی بھی مسیحی لوگ کرتے ہیں، نہ صرف اس ملک میں ہمارے پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی، یہاں تک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ نہ صرف فرد سے فرد تک بلکہ جماعتوں اور ملکوں کو بھی اپنی چیریٹی دیتے ہیں تاکہ وہ بھی یسوع کے صلح اور امن کے پیغام کو حاصل کر کے دنیا میں امن اور صلح کے پیغمبر بن جائیں۔ آپ سب کو میری طرف سے کیتھولک ٹی وی کی جانب سے بہت زیادہ کرسمس مبارک ہو۔